آپ کو کیسا پتہ چل جائے گا یہ مولوی مماتی پنجبیری ہے یا یہ حق پرست دیوبندی عالم ہے؟ جب بھی آپ ان کے سامنے بیٹھ جائے نا، اگر اس کا لہجہ اور زبان سخت تھا، بد اخلاق تھا، زبان دراز تھا، باتوں باتوں پر علماء کے خلاف بونگتا تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی بد عقیدہ مماتی پنجبیری ہے۔ آپ حیض حیات کے بیان میں بیٹھ جائے، آپ بالکل خالی و ذہن ہونا، بالکل خالی و ذہن ہو، آپ کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو، آپ مماتی پنجبیری کا نام تک نہیں سنا ہو، تو آپ ان کے بیان میں بیٹھ جائے نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حق پرست عالم نہیں ہے۔ بغیر علم کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حق پرست عالم نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ شیخ ادریس صاحب نام سنا ہے؟ شیخ ادریس صاحب نام سنا ہے جو ان کے بیان میں بیٹھ جائے، آپ بالکل ان پڑھ ہو، جاہل ہو، آپ آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک حق پرست عالم ہے، یہ ایک اللہ والا عالم ہے، اس لیے کہ ان کے باتوں میں روضہ رسول کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، عمرہ کا تذکرہ، صحابہ کرام کے اخلاق کا تذکرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے، امہات المؤمنین کے حوالے سے، یعنی آپ ان کو دیکھ لیں، علماء کے فضائل اسی حوالے سے سارے بیانات۔ اور یہ دوسرا جو ممبر پر بیٹھ جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ آج کے دور میں، کہتے ہیں حیض حیات کے بیان، جتنے بھی دیوبندی ہے پکے مشرک اور بھی دیتی ہے، کہتے ہیں کہ 98% وفاق المدارس والا بھی مشرک اور بھی دیتی ہے، اور آخر میں کہتے ہیں اپنے جو غلام اللہ خان شیخ صاحب کا بیٹا ہے اشرف علی صاحب، ایک معصوم صاحب بندہ ہے راجہ بازار کے ابھی جو محتمم ہے، انہوں نے کہا یہ بھی منافق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے ہیں، اشرف علی صاحب بھی منافق رہا، سب دیوبندی بھی پکے مشرک، وفاق المدارس والے بھی کافر اور مرتد اور زندیق، تو یہ اگر اکیلا جنت میں جائے گا تو وہاں پر ڈر جائے گا یار، اکیلا جنت تو نہیں جا سکتا ہے نا، جنت تو بہت، صرف یہ ایک بندہ جنت میں جائے گا یار۔ اگر اس کے لیے جنت بنایا گیا تو ہم کو ایسے جنت نہیں چاہیے جیسے بد زبان اور غلیظ قسم کا آدمی کے لیے اگر جنت ہو، اور شیخ ادریس صاحب کے لیے جنت نہ ہو، تقی عثمانی صاحب کے لیے جنت نہ ہو، شبیر احمد عثمانی صاحب کے لیے جنت نہ ہو، یوسف بن نوری صاحب کے لیے جنت نہ ہو، قاسم بن نانوتوی رحمہ اللہ کے لیے جنت نہ ہو، اگر ان شخصیات کے لیے جنت نہ ہو اور ایسا بازاری زبانی والا بندہ جنت میں جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جنت نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے بازاری زبان والا او علماء، او لوگ جن کے بدن کے ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پرزہ اللہ رب العزت کے کلام کے لیے دن رات میں لگا ہوا تھا۔